بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف اپنے خیمے میں غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دن پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے مالک۔ بوڑھے درید بن سما نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ کے آیا تھا کہ مسلمان ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی، حنین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہیں، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مالک بن عوف غصے سے باولا ہوا چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوطاس سے مکے کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی تھی کہ مسلمان اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑی ہی دور حنین کے گرد و نواح میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیرے عقل کو کمزور کر رہا ہے مالک، درید نے اسے کہا۔ اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ سکتا ہے، تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ میں جرأت ہے، پھر تم کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لا کے اچھا نہیں کیا۔ آ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکے کے 2,000 ایسے افراد تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ بعض صحابہ اکرام نے ان 9 مسلموں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان رضی اللہ عنہ بھی 9 مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا 9 مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 ذرہ بختر دیے تھے۔ یہ لشکر 28 جنوری 630 عیسوی کی صبح مکے سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا۔ کوچ برق رفتار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے ہیں، اور ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم اور فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اول میں جن 700 مجاہدین کو رکھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ حنین ایک وادی ہے جو مکے سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے، کہیں اس کی چوڑائی اس سے بھی کم ہے، اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 فرلانگ رہ جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک درہ نما راستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا ہے، ایک اور وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس وادی کا نام نقلۃ الیمانیہ ہے۔ راستہ خاصا تنگ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوطاس کے قریب خیمہ زن ہے، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے۔ یہاں انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے کہ دشمن کوئی نقل و حرکت تو نہیں کر رہا۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں کوچ کا پیش قدمی کی تیاری کے آثار نظر نہ آئے۔ کیمپ پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ 1 فروری 630 کی سحر مجاہدین نے اوطاس کی طرف پیش قدمی کی۔ اسکیم یہ تھی کہ دشمن کی کیمپ پر یلغار کی جائے گی۔ امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی۔
ہر اول میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حیثیت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک بھی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جوشیلے جنگجو تھے اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے۔ وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قبیلہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان نے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ انہیں کھل کر لڑنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے اکرما سے کہا تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہر اول کے کمانڈر تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہر اول کا دستہ گھاٹی والے تنگ راستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حوازن، ثقیف اور دیگر قبیلوں کی متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موصلات دھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور درید بن سما نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا تھا۔ تیروں کی بوچھاڑیں اچانک بھی تھی اور بہت زیادہ بھی۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کے بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بوچھاڑیں اور تند و تیز ہو گئیں۔ گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی، مت بھاگو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیروں کی بوچھاڑوں میں کھڑے چلا رہے تھے، پیٹ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو ہم دشمن کو۔ گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی پکار کسی کے کانوں تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخری بھگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہر اول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس کے رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہر اول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہر اول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا۔ انہیں خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے، اور دوسری یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈہ بیس بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں پر پناہ لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے
کہ ہوا کیا ہے اور دشمن کہاں ہے، جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے والوں کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ اکرام تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا: کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان ہجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز شور میں دب کے رہ گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک چھتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس چھتر سوار علمدار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی: وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کے لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے معرکے میں وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہے تھے بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہ رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے تھے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر اول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہر اول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین کے گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قائم کی: یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے، اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار! حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا: اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ، اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے۔ ان کی تعداد معمولی تھی لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکے کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا
पसपा हुए मुसलमानों की तरफ दौड़े आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 100 मुजाहिदीन को दुश्मन के उन आदमियों पर हमला करने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन उनके अफ़्व से उन पर टूट पड़े। हवाज़िन के आदमी बौखला गए और मुकाबले के लिए संभलने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें संभलने की मोहलत ना दी। उनमें से बहुत से भाग निकले, उनके ज़ख्मी और हलाक होने वाले पीछे रह गए। वो तो अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुजाहिदीन में भगदड़ मच गई थी, वरना वो हमेशा अपने से कहीं ज़्यादा दुश्मन से लड़े और फातेह और कामरान रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की पुकार पर मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठा हो रहे हैं और दुश्मन मुसलमानों के छोटे से ग्रुह के जवाबी हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। और उन्होंने ये भी देखा कि हवाज़िन और सक़ीफ़ उनके ताक़ुब में नहीं आ रहे हैं, तो कई हज़ार मुजाहिदीन वापस आ गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़ौरन मुनज़्ज़म किया और दुश्मन पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लापता थे। किसी को होश नहीं था कि देखता कि कौन लापता है और कौन कहाँ है। वहीं तंग घाटी जहाँ मुजाहिदीन पर खैर टूटा था, अब मुत्तहिदा कबाइल के लिए मौत की घाटी बन गई थी। कबीला हवाज़िन चूँकि सबसे ज़्यादा लड़ाका कबीला था, इसलिए इसी के आदमियों को आगे रखा गया। ये लोग बिला शक व शुबा माहिर लड़ाके थे, लेकिन मुसलमानों ने जिस कहर से हमला किया था उसके आगे हवाज़िन ठहर न सके। मुसलमान इस खिफ़त को भी मिटाना चाहते थे जो इन्हें गलती से उठानी पड़ी थी। ये दस्त बदस्त लड़ाई थी। मुजाहिदीन ने तेग़ज़नी के वो जहर दिखाए कि हवाज़िन गिरे रहे या मौरके से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौरके के करीब एक बुलंद जगह खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, ये झूठ नहीं कि मैं नबी हूँ, मैं इब्न मुत्तलिब हूँ। हवाज़िन पीछे हटते चले जा रहे थे। वो अब वार करते कम और वार रोकते ज़्यादा थे। उनका दम कम टूट रहा था। उनके पीछे कबीले सक़ीफ़ के दस्ते तैयार खड़े थे। मालिक बिन औफ़ ने चिल्ला कर हवाज़िन को पीछे हटा लिया। कबीले सक़ीफ़ के ताज़ा दम लड़ाकों ने हवाज़िन की जगह ले ली। मुसलमान थक चुके थे और सक़ीफ़ ताज़ा दम थे, लेकिन मुसलमानों को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और ललकार नया हौसला दे रही थी। मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों की ज़रबों में जो कहर और गज़ब था और इनके नारों और ललकार में जो गरज और कड़क थी, उसने सक़ीफ़ पर दहशत तारी कर दी। सक़ीफ़ के लड़ाके जो अरब में खासे मशहूर थे, तेज़ी से पीछे हटने लगे और फिर उनके ऊँटों और घोड़ों ने भगदड़ बपा कर दी। उससे दुश्मन में वही कैफियत पैदा हो गई जो घाटी में सुबह के वक्त मुसलमानों में पैदा हो गई थी। हवाज़िन बड़ी बुरी हालत में पीछे को भागे थे। अब सक़ीफ़ भी पसपा हुए तो इनके इत्तेहादी क़बाइल के हौसले लड़े बगैर ही टूट फूट गए और अफरा तफरी में भाग उठे। मालिक बिन औफ़ तंग रास्ते से दूर पीछे हवाज़िन के भागे हुए दस्तों को यकजा कर रहा था। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो जारहाना कार्रवाई से मुंह मोड़ चुका है और अपने दस्तों को दिफाई दीवार के तौर पर तरतीब दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरतीब देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर की तरफ पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो मुजाहिदीन सुबह के वक्त भाग गए थे वो वापस आ गए हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि घोड़सवारों को आगे लाओ। ज़रा सी देर में सवार प्यादों से अलग हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारों को एक ख़ास तरतीब में करके हुक्म दिया कि हवाज़िन को संभलने और मुनज़्ज़म होने का मौका ना दो और बर्क़ रफ्तार हमला करो। उन सवारों में बनु सलीम के वो सवार भी शामिल थे जिन पर सबसे पहले तीरों की बौछारें आई थी और मुसलमानों की जमीयत पारा पारा हो गई थी, लेकिन बनु सलीम का कमांडर उनके साथ नहीं था। वो थे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अभी तक कहीं बेहोश पड़े थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवार दस्ते की क़यादत ज़ुबैर बिन अल-अवाम के सुब्त की और उन्हें हुक्म दिया कि आगे जो दर्रा है उस पर मालिक बिन औफ़ कब्ज़ा किए बैठा है, उस दर्रे से बेदखल कर दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की कमान अपने दस्ते मुबारक में ले ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर ज़ुबैर बिन अल-अवाम
رضی اللہ عنہ نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا ہلا بولا کہ حوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے دور نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے دستے کو درے میں ہی رہنے کا حکم دیا۔ اب درہ جنگی اڈا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے سبت کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں ہیں، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت سے ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلی دعا کا اعجاز تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حوازن کے خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اپنے خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے پاس اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ درید بن سما مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا۔ قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکے پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست معرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادہ لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے دشمن کے 900 سواروں کو ہلاک کر دیا۔ 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھ خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔
مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا کر دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکے کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کراہ رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن سما بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت آئی ہوئی عورتیں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جارانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جارانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خون ریزی جنگ توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے معرکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی، جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی، باغوں کی بستی تھی، پھولوں اور پھلوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھی۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی، یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، حوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا، جسے خدا کا اور دیوتا لات کا ایلچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا، عام لوگوں کو کاہن نہیں، عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف کیونکہ ان کے دیوتاؤں کا مسکن تھا، اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سما تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے حوازن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضیافت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل حوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکے پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار درید بن سما نے کہا تھا، اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام کو، جنہوں نے مکے کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ مالک بن عوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکے میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ اس رات مالک بن عوف، درید بن سما اور دوسرے قبیلے کے سردار
काहिन के पास गए थे। काहिन से इन्होंने पूछा था कि वो मक्के के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे और क्या इनका अचानक और गैर मुतवक्का हमला मुसलमानों को घुटनों पर बिठा सकेगा। काहिन ने उन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। काहिन ने बड़े वसूख से कहा था, मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। अब एक ही माह बाद ताइफ का हुस्न उदास था, बस्ती के माहौल पर खौफ व हरास था। अपने देवता लात के आशीर्वाद से और काहिन की यकीन दहानी से सकीफ, हवाजिन और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्के पर हमला करने गया था वो मक्के से दूर हनीन के मुकाम पर मुसलमानों के हाथों पीटकर और तितर बतर होकर वापस आ रहा था। भाग के आने वालों में पेश इस मुत्तहिदा लश्कर के सालार आला, जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसीलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ताइफ की तरफ बढ़ रहे थे। ताइफ के लोगों, ताइफ की गलियों में घबराई सी आवाज़ें उठ रही थी। मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज़्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। उसे ताइफ हाथ से जाता नज़र आ रहा था। उसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी, सबसे बड़ी चोट उस पर यह पड़ी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने उसकी बहादुरी और फतेह के गीत गाने के बजाय उसे नफ़रत की निगाहों से देखा था और उसके लश्करियों को बाज़ औरतों ने ताने भी दिए थे। बीवियां और बेटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे? औरतें लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थी। बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो? ये भी एक ताना था जो औरतें उन्हें दे रही थी। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सालारों और कमांडरों को बिठा रखा था और उन्हें बड़ी तेज़ी से बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने ज़रा सा भी आराम ना किया। आते ही ताइफ का दिफा मजबूत करने में लग गया। उसके नायब कमांडर और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज़्यादा हसीन और चहती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या आपने हल्फ नहीं उठाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्के के बूट तोड़ डाले ख़त्म करके अपनी औरतों को मुँह दिखाएंगे? बीवी ने उससे कहा, आप फतेह के बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हल्फ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हुक्म अदवली की जुर्रत ना करो। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो। इस तरह यहाँ पर 17वीं किस्त अख्ताम को पहुँची। कल हम इंशाअल्लाह 18वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।